تاریخ تھی 20 دسمبر 1987۔ ایک 300 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا سمندری بیڑا فلپائن کے شہر ٹیکلوبان سے فلپائن کے دارالخلافہ منیلا کی طرف اپنے 36 گھنٹوں کے سفر پر نکلتا ہے۔ اس جہاز کا نام ہے ڈونا پاز۔ اس جہاز کو سال 1963 میں جاپان کی ایک شپ بلڈنگ کمپنی اونومیچی نے بنایا تھا۔ اس جہاز کا پہلا نام ہیموری مارو تھا، جو جاپان میں ایک مسافر برادر جہاز کے طور پر سالوں سال استعمال ہوتا رہا، اور بعد میں اس سے فلپینو کمپنی سلپیسیو لائنز نے خریدا اور اس کا نام بدل کر ڈونا پاز رکھا گیا۔ فلپائن میں یہ سمندری بیڑا منیلا سے ٹیکلوبان کے روٹس پر بطور مسافر برادر استعمال ہونے لگا۔ اس جہاز کی قیمت سال 1960 میں تقریباً $4 ملین تک ہوتی تھی، یعنی آج کے دور میں تقریباً 30 ملین امریکی ڈالر یا 840 کروڑ پاکستانی روپیز۔ ویسے تو ڈونا پاز 1912 میں ڈوبنے والے ٹائٹینک سے چھوٹا ہے، لیکن اس سفر میں ڈونا پاز پر ٹائٹینک کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مسافر سوار ہیں۔ اس سفر میں ڈونا پاز پر 4386 یا کچھ رپورٹس کے مطابق 5000 تک مسافر سوار ہیں۔ اس سمندری جہاز میں تفریح کے خاص انتظامات نہیں تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا تفریح کے بجائے سفر مکمل کرنا مقصد ہوتا تھا۔ اس میں ایک چھوٹا سا تھیٹر تھا جہاں مسافر فلمیں دیکھتے تھے، ایک کھلی چھت تھی جہاں مسافر چہل قدمی کرتے، ریڈیو پر موسیقی سنتے اور باتیں کرتے، ایک چھوٹی سی کینٹین تھی جہاں مسافروں کے لیے سنیکس اور کھانے پینے کا انتظام تھا۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا فیول شپ جس کا نام MT ویکٹر تھا، یہ فلپائن کے علاقے بتان سے روانہ ہوا۔ اس کے اندر سینکڑوں ٹن آتش گیر مواد موجود تھا، جن میں پیٹرول، ڈیزل اور دیگر خطرناک پیٹرولیم مصنوعات شامل تھے۔ اس آئل شپ پر موجود عملہ نہ مکمل تربیت یافتہ تھا، نہ ہی جہاز کے پاس درست حفاظتی لائسنس موجود تھے۔ MT ویکٹر کی منزل منیلا کے قریب ایک آئل سپلائی پوائنٹ تھی جہاں اسے فیول سپلائی کرنا تھا، لیکن اس کی حالت خستہ تھی۔ ریڈار اور دیگر نیویگیشن سسٹمز یا تو خراب تھے یا موجود ہی نہیں تھے، اور یہی ٹینکر ڈونا پاز کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ شام 6:30 بجے ڈونا پاز ٹیکلوبان سے منیلا کی طرف نکلتا ہے۔ جہاز کنٹرول کرنے والے کیپٹن کا نام پروڈینسیو تھا۔ یہ اپنے وقت کے ماہر کپتانوں میں شمار ہوتے تھے، سالوں تک فلپائن کے مختلف بحری جہازوں پر خدمات انجام دیے، اس لیے سلپیسیو لائنز نے انہیں ڈونا پاز جیسے جہاز کی کمان سونپی تھی۔ یہ جہاز اصل میں صرف 1500 افراد کے لیے بنایا گیا تھا، مگر اس میں کنفرم رپورٹ کے مطابق 4000 سے زائد مسافر سوار تھے۔ بہت سے مسافر بغیر ٹکٹ کے بھی سوار تھے جو رجسٹرڈ ہی نہیں تھے۔ ابتدائی سفر پرسکون تھا، سمندر میں موسم ٹھیک تھا اور جہاز بغیر کسی خرابی کے مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ نہ کوئی وارننگ ملی، نہ کوئی مسئلہ پیش آیا۔ مسافر آرام کر رہے تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ کھلے چھت کے نیچے سمندر کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ہر چیز معمول کے مطابق لگ رہی تھی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا، زیادہ تر مسافر سو چکے تھے۔ ڈونا پاز اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، نہ کوئی خطرے کا سگنل تھا اور نہ کوئی وارننگ۔ 5 منٹ بعد 10:05 پر کافی دور سے ایک اور جہاز آہستہ آہستہ سامنے سے ڈونا پاز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ وہی فیول شپ MT ویکٹر تھی جس کی بات ہم نے ویڈیو میں پہلے کی تھی۔ یہ سینکڑوں ٹن پیٹرول، ڈیزل اور دیگر آتش گیر مادے لیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈونا پاز کے عملے کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ سامنے سے کون سی مصیبت آ رہی ہے، اور آخرکار رات 10:10 پر ایک زوردار جھٹکا پورے ڈونا پاز کو ہلا کر رکھ دیتا۔ فیول شپ پوری طاقت سے ڈونا پاز سے ٹکراتا ہے اور لمحوں میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ فیول شپ میں موجود پیٹرول اور آتش گیر کیمیکل ایک زوردار دھماکے سے پھٹتے ہیں اور آگ کا گولہ بن جاتے ہیں۔ چند لمحوں میں ڈونا پاز کے نچلے حصے سے لے کر اوپر کی منزلوں تک آگ پھیل جاتی ہے۔ لوگ چیخنے لگتے ہیں، کوئی سمندر میں کودنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو ڈھونڈتا ہے، لیکن سب کچھ بہت تیزی سے ہو رہا تھا۔ آگ، دھواں اور افراتفری۔ جہاز پر کوئی لائف جیکٹس دستیاب نہیں تھے، کوئی میگا فون نہیں تھا، کوئی عملہ نظر نہیں آ رہا تھا، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں
ایک پرسکون سفر افراتفری اور آگ کے شعلوں میں بدل چکا تھا۔ ڈونا پاز میں لائف بوٹس بھی موجود تھیں، مگر ان تمام لائف بوٹس میں سے ایک بھی لانچ نہ ہو سکی کیونکہ بہت تیزی سے آگ پھیل گئی تھی۔ دھماکے کے فوراً بعد پورا جہاز چند ہی منٹوں میں آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ زیادہ تر مسافر جہاز کے اندرونی حصوں میں تھے، انہیں باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لائف بوٹس تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ آگ، دھواں اور افراتفری کے باعث اکثر مسافر لائف بوٹس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ کوئی گائیڈنس نہیں، اناؤنسمنٹ یا ایمرجنسی رسپانس نہیں دیا گیا۔ کیپٹن اور دیگر افسران نے بروقت کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جہاز کی اصل صلاحیت سے 3 گنا زیادہ مسافر جہاز میں سوار ہوئے تھے، اس لیے بچاؤ کے وسائل بھی ناکافی تھے۔ آگ نے کسی کو بھی خود کو بچانے کا موقع نہیں دیا اور 4000 سے زائد لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی۔ پانی میں جلتا ہوا فیول بہہ رہا تھا، کئی لوگ پانی میں کود کر بھی جلنے لگے اور کچھ خوف اور زخمی حالت میں ڈوب گئے۔ جہاز پر 4000 سے زائد لوگ سوار تھے، لیکن صرف 24 زندہ بچ سکے اور وہ بھی پانی میں کئی گھنٹے تیرتے رہے جب تک ایک گزرنے والے جہاز نے انہیں نہ دیکھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے حادثے کی تفتیش شروع کی۔ حادثے کی جگہ، بچ جانے والے افراد، سمندری ریکارڈز اور جہازوں کے دستاویزات کو جانچنا شروع کیا اور سب سے پہلا نظر فیول شپ پر گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا فیول شپ تھا جس پر بے حد خطرناک آتش گیر مواد موجود تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ فیول شپ پر موجود عملہ تربیت یافتہ نہیں تھا۔ کئی افراد کے پاس تو مطلوبہ لائسنس بھی نہیں تھی۔ نہ اس شپ کا ریڈار کام کر رہا تھا، نہ وائرلیس سسٹم اور نہ ہی کوئی ایمرجنسی سسٹم، یعنی یہ شپ اندھیری میں ایک جلتا ہوا بم تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ دوسرے طرف ڈونا پاز ایک اوور لوڈڈ جہاز جس پر صرف 1500 مسافروں کی گنجائش تھی، مگر اس سفر میں 4000 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں بہت سے بغیر ٹکٹ کے مسافر شامل تھے۔ جب تفتیش کاروں نے جہاز کے عملے پر غور کیا تو حیرت انگیز طور پر حادثے کے وقت کپتان کنٹرول روم میں موجود ہی نہیں تھے اور کوئی وارننگ بھی نہیں دی گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورا جہاز خود بخود اندھیرے میں اپنی موت کی طرف جا رہا ہو۔ تفتیشی ٹیم نے دونوں کمپنیوں کو سنگین غفلت کا مجرم قرار دیا۔ وکٹر شپنگ اور سلپیسیو لائنز دونوں پر قانونی کارروائیاں ہوئی، مگر انصاف کبھی مکمل نہ ہو سکا۔ نہ کوئی مجرم سزا پا سکا، نہ متاثرہ خاندانوں کو مکمل معاوضہ ملا۔ یہ حادثہ صرف 2 جہازوں کا تصادم نہیں تھا، یہ غفلت، لالچ اور لاپرواہی کا خون آلود ثبوت تھا جس نے ہزاروں بے گناہوں کی زندگی نگل لی۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔